یہ ایک آیت ایسی عظیم الشان ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ گویا اس کی اپنی انفرادیت ایسی ہے کہ گویا ایک پوری سورت جیسی اس کی اہمیت ہے، اور یہ قرآن حکیم کے اندر اس لیے بڑی منفرد صورت ہے کہ یہ خالص پروردگار عالم کی توحید بیان کرتے ہوئی صورت ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ اس کی کبریائی کا اعتراف کرتے ہوئے جوڑنے کی ایک کوشش اور اعلان جو ہے اس کی ایک سبیل ہے۔ اس لیے خالص جب بندہ اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے ایک سفر اختیار کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہے کہ شر جو ہے وہ راستہ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے اور خیر اس کو وصول کرنا شروع کر دیتا ہے، خیر اس کے قریب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سورہ یہ جو آیت الکرسی ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ پروردگار عالم کی بالخصوص وہ مخلوقات، یعنی ظاہری مخلوقات جو انسان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، درند ہیں، ان پر تو یہ مجرب ہے ہی ہے، لیکن وہ مخلوقات جو ظاہری طور پر نظر نہ آنے والی ہیں یہ ان کے لیے بھی بڑی کامل ہے، اور جو صاحبان علم ہیں انہوں نے یہ بات ہم تک پہنچائی کہ جو شخص صبح اور شام اس کو اپنے اذکار میں شامل کر لیتے ہیں تو یہ اتنی عظیم المرتبہ صورت ہے، آیت ہے، بظاہر ایک آیت ہے، لیکن صبح پڑھ لینے سے فجر کے بعد جو آدمی فجر کے وقت کے اندر اس کو پڑھ لیتا ہے یعنی اس وقت سے اس کی برکت شروع ہوتی ہے، اور یہ ایک آیت اس کا ایک مرتبہ پڑھنا خشوع و خضوع کے ساتھ یقین رکھتے ہوئے اس کے مفاہیم، اس کے اندر جو مضمون ہے اس کو تصور میں رکھتے ہوئے سرکار دو عالم کی بشارت کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب کوئی شخص ایک مرتبہ پڑھتا ہے نا صبح کے وقت تو سورج کے طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک وہ ایک آیت اس کے لیے کافی ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ اور پھر جب کوئی شخص سورج غروب ہونے کے بعد نماز قائم کرتا ہے اور نماز کے ساتھ جو ہے اس کو دوبارہ پڑھ لیتا ہے تو پھر سورج طلوع ہونے تک یعنی گویا پوری رات جو ہے وہ ایک آیت جو ہے اس کے لیے ایسی محافظ ہوتی ہے کہ گویا پروردگار عالم کا سارا حفاظت کا نظام جو ہے وہ اس کے گرد و پیش جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے اور اس کو اپنی حصار میں لے لیتا ہے۔ یہ نہ صرف ظاہری طور پر انسانوں کی شر سے محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے، جو درند پرند چرند ہیں ان کے شر سے ہمیں محفوظ کرتا ہے، بلکہ وہ نادیدہ قوتیں جن میں جنات ہیں، شیاطین ہیں، ان سے جو ہمارے ہاں ایک خوف پایا جاتا ہے، اور یقیناً کسی درجے پہ کہیں نہ کہیں، اتنا تو نہیں جتنا لوگ بیان کرتے ہیں لیکن کسی نہ کسی درجے پہ وہ ہماری زندگی میں یقیناً مداخلت کرتے ہیں، اور ان کے شرور و نفوذ سے بھی پناہ طلب کرنے کی خود قرآن حکیم نے ہمیں تربیت دی ہے۔ تو یہ آیت جو ہے نا یہ اس انداز میں وہ ساری جو نادیدہ قوتیں ہیں ان کے شر سے بھی بچانے کا ذریعہ ہے۔ اکثر گھر میں بڑے کہتے ہیں نا گھر سے نکل رہے ہو تو آیت الکرسی پڑھ لو، کسی کام کے لیے جا رہے ہو، امتحان کے لیے جا رہے ہو، آیت الکرسی پڑھ کے پھونک لو، رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو، تو یہ واقعی اثر رکھتی ہے؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گھر سے قدم باہر رکھتے وقت جب کوئی شخص اپنی دہلیز پار کرتا ہے نا تو پہلا قدم باہر رکھتے ہی جو گھر سے باہر کی جو بےتاب مخلوقات ہوتی ہیں وہ اس کی طرف لپکتی ہیں، اور اگر کوئی شخص خیر کی نیت اور ارادے کے ساتھ گھر سے نکلا ہے رزق حلال کمانے کے لیے، اپنی کوئی اور ذمہ داری پوری کرنے کے لیے، کسی اور کی زندگی میں کوئی آسانی پیدا کرنے کے لیے، یا خود اپنے افراد خانہ کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے، اس نیت اور جذبے کے ساتھ جب کوئی شخص باہر نکلتا ہے تو ساری جو نیگیٹو فورسز ہیں نا وہ الرٹ ہو جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس بندے کو اس خیر سے روکو، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ جو گھر سے نکل کے مشقت کرنا ہے رزق حلال کے لیے، لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے، اپنے افراد خانہ کی زندگیوں میں راحت پیدا کرنے کے لیے، تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے، تو اس نسبت سے یہ بندہ اللہ کے بہت قریب ہو جائے گا، تو وہ ساری نیگیٹو فورسز اس کے قریب آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی کوئی شخص ایک مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھتے ہوئے گھر سے باہر قدم رکھتا ہے اور بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہوئے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کی برکت اور فیض یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری جو نادیدہ ناپسندیدہ قوتیں ہیں گویا ان سے اس کا ایک حجاب قائم ہو جاتا ہے اور وہ اس سے ڈسٹنس پہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور حضرت حسن بصری نے اپنے ایک شاگرد سے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ہو جاتا ہے، اس نے کہا کہ میں ایک دفعہ پڑھوں گا تو میں اتنا محفوظ ہو جاؤں گا، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم والدین سے یہ توقع کر سکتے ہو کہ ایک ایسا بچہ جس نے اپنے آپ کو والدین کی آغوش میں دے دی ہے، کیا اب اسے جو ظاہری طور پر ارد گرد میں جو تکالیف اور پریشانیاں ہیں اس سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ بچہ تو بہت محفوظ ہے جس کو اس کے والدین نے پناہ دے دی۔ تو انہوں نے کہا کہ جسے اللہ کا خیر پناہ عطا کر دے اس کے لیے ان شیاطین اور ان قوتوں کی حیثیت جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ سو اسے اپنے معمولات کا حصہ بنایا جائے،
جب جب گھر سے نکلیں تو اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، آپ خود اس کی برکات دیکھنا آپ کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کے سفر کی مشکلات، مسائل، مصائب، زندگی کی جو دیگر تقاضے ہیں، اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ اتنی عظیم المرتبت آیت ہے کہ گھر سے نکلتے وقت آپ کی جو عمومی سفر ہے جس کے لیے آپ گھر سے نکلے ہیں، وہ شاید چند قدم پہ ہو یا چند کلومیٹر کا ہو، جیسے اس میں آسانی پیدا کرتی ہے، اسی طرح یہ زندگی کے سفر میں بھی آسانی پیدا کرتی سبحان ہے اللہ۔ اگر آپ اس کو اس کے تقاضوں کے ساتھ سمجھ کے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔